بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج دو اہم مسئلے ہیں اور ان دونوں مسئلوں کا تعلق جدید فقہی مسائل سے ہے۔ جدید مسئلے ہیں، نئے مسئلے ہیں، میرے سامنے آیا ہے، آپ بھی سنیں اور جن صاحب کا سوال ہے وہ بھی سمجھیں۔ سوال پہلے سمجھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں یہاں پہ سرکار کی طرف سے بہت سارے یوجنائیں عوام الناس کو دیتے ہیں، اور ان یوجناؤں میں سے ایک ہے پردھان منتری آواس یوجنا۔ تو کیا پردھان منتری آواس یوجنا کا لینا درست ہے؟ وہ پیسہ جائز ہے اور اس پیسے سے مکان کو بنانا درست ہے اور مکان بنا کر کے اس کے اندر رہائشی اختیار کرنا یہ جائز ہے ہمارے اسلام کے اندر؟ یہ سوال ہے کہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ پردھان منتری آواس یوجنا لینا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نئے مکان کے بنیاد جب ہم ڈالتے ہیں، بنیاد ڈالتے وقت مٹھائیاں تقسیم کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ سوال آ رہے ہیں سمجھ میں؟ جب تک آپ سوال کو سمجھیں گے نہیں، جواب سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ نئے مکان کی بنیاد ہم ڈال رہے ہیں اور اس ڈالتے وقت بہت سارے لوگ مٹھائیاں لاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں، دوست و احباب کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو اس طرح مٹھائی کا تقسیم کرنا ہمارے اسلام کے اندر درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ دو سوال ہو گئے جس کا تعلق مکان سے ہے۔ ایک اور مسئلے ہیں جس کا تعلق نماز سے ہے۔ نماز سے ہے، وہ بھی جدیدی مسئلے ہیں کہ نماز ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور آج کل تو لوگ بڑے بڑے موبائل رکھتے ہیں اور کیسے کیسے اس کے اندر رنگ رکھتے ہیں اپنے من پسند۔ تو نماز کی حالت میں اگر موبائل فون بجنے لگے تو نماز پڑھتے پڑھتے اسے بند کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی جدید مسئلے ہیں۔ آئیے ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، آپ تمہیدی طور پہ کچھ باتیں سامنے آ جائیں، کیا؟ تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشی ہو سکے اور آپ اس سے خود فائدہ اٹھائیں اور دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ دین کی بات جو آپ کے علم میں آ جائے تو ایک صدقے جاریہ کے طور پہ اسے دوسروں تک پہنچائیے آپ، تاکہ دوسرے بھائی کے لیے بھی دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ کریں گے نا ایسا؟ جی، آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حدیث اور سیرت کی تمام کتابوں میں وہ احادیث مل جائیں گے آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور بہت سارے صحابہ وہاں پہ موجود ہے، بہت سارے، یعنی ہجوم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتا رہے ہیں اور صحابہ کو سمجھا رہے ہیں۔ اس ہجوم کے اندر ایک صحابی باہر سے دوڑتا ہوا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کے جیسے کہ پریشان رہتے ہیں ویسے ہی پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ کیا دعا کرنی ہے؟
کہ میرا بیٹا آج 3 دن سے غائب ہے، بہت تلاش کرنے کے باوجود مل نہیں رہا ہے، آپ دعا کیجئے، میں ایک باپ ہوں اور اس کی وجہ سے پریشان ہوں، ماں گھر کے اندر رو رو کر کے ان کا برا حال ہے، بچہ آج 3 دن سے نہیں مل رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرا بیٹا مل جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بچہ فلاں باغ کے اندر اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نام بتایا اس باغ کا مدینہ منورہ کے اندر کہ فلاں باغ سے گزر کر کے میں آ رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ اس کا بچہ اور بچوں کے ساتھ وہاں پہ کھیل رہا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ اس بچے کا باپ دوڑا اس کے بچوں کی طرف، کہ جلدی سے جا کر کے میں اپنے لاڈلے کو سینے سے لگا لوں، کیونکہ 3 دن سے وہ غائب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کوئی جواب نہیں دیے ہیں، نہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، بالکل ایسے ہی خاموش ہیں۔ صحابی نے فرمایا کہ فلاں باغ کے اندر ہے، تو وہ شخص دوڑا اس باغ کی طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے روکو اور واپس بلاؤ۔ کیا فرمایا آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسے روکو اور پھر واپس بلاؤ۔ چنانچہ صحابہ دوڑے اور اس صحابی کو واپس بلائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بیٹھے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بے چین ہوں، اور اس بچے کی ماں جو ہے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، آج 3 دن سے رو رو کر کے ان کا برا حال ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اس وجہ سے مجھے جلدی جانے دیجئے۔ یعنی بولتے جا رہے ہیں وہ بھائی، جس سے آپ سوال کیے ہیں ان کو بھی بولنے کا موقع دیجئے آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، فرمایا کہ تم جاؤ اپنے بچوں کو لینے کے لیے، لیکن وہاں جا کر کے بیٹا کہہ کر کے نہ پکارنا۔ پکارتے ہیں نا، باپ پکارتے ہیں نا، بیٹا ادھر آ جاؤ۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تمہارے بچے کا جو نام ہے اسی نام سے پکارنا، لفظ بیٹا کہہ کر کے تم اسے نہ پکارنا۔ ہدایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو، اور تمام صحابہ اس بات کو سن رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹا کو بیٹا کہہ کر کے نہیں پکاروں تو اور کیا کہہ کر کے پکاروں؟ باپ تو اپنے بیٹے کو بولتے ہیں کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، بیٹا یہ کام کر لو، بیٹا وہاں چلے جاؤ، باپ حکم دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم بیٹا کہہ کر کے نہیں پکارو گے، بلکہ تمہارے بچے کا جو نام ہے اس نام سے پکارنا، اور اس کے بعد اسے لے کر کے گھر جانا، اور وہاں پہ تم اپنی محبت کی نچھاور کرنا، پیار کرنا، اور اسے بیٹا کہہ کر کے پکارنا اپنے گھر کے اندر۔ فرمایا کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ ہاں تمہارا بیٹا ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ تمہارا بیٹا کھیل رہا ہے، ٹرننگ پوائنٹ بات سمجھیں گے آپ، مزاج نبوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان مزاج نبوت کو سمجھیں گے تو اس طرح کے بہت سارے مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ تمہارا بیٹا کھیل رہا ہے، اور جس باغ کی جانب وہ صحابی اشارہ کیے، اس باغ کے اندر اور بہت سارے بچے ہیں، وہ سب کے سب وہاں پہ بچے ایسے ہیں، کسی کے باپ نہیں ہے تو کسی کو ماں نہیں ہے، یا کسی کو ایسے ہیں، کوئی ایسا ہے جس کے دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، یعنی وہاں پہ اکثریت یتیموں کی ہے۔ وہ بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں
اور ان بچوں کے ساتھ تمہارا بیٹا کھیل رہا ہے، وہ بچہ وہ ہے جس کا یا تو باپ نہیں ہے، گزر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، یا ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو ماں نہیں ہے۔ ماں اور باپ کا ہونا دنیا کے اندر یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدایت کے صحابی سے فرمایا تم بیٹا کہہ کر کے نہ پکارنا، اگر تم اس حالت میں وہاں پہنچو گے اور 3 دن سے تم اپنے بچوں سے نہیں ملے ہو، جب تم لفظ بیٹا کہو گے تو باپ کے زبان سے جو الفاظ نکلے گا بیٹا، اس کے اندر جو رس ہوگا وہ کسی اور الفاظ میں نہیں ہوگا۔ جو لفظ بیٹا کے اندر جو پیار چھپی ہوئی ہوگی، جو عشق و محبت ہوگا، جو مٹھاس ہوگا، اس کی وجہ سے کسی اور بچوں کے دلوں کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ میرا باپ بھی ہوتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدایت فرمایا کہ تمہارے لفظ بیٹا کہنے کی وجہ سے دوسرے بچوں کے دل شکنی نہ ہو، دوسرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور وہ اس غم میں مبتلا نہ ہو جائے کہ کاش کہ میرے ماں باپ بھی ہوتے، اور اس طرح ان کے دلوں کے اندر وہ غم اور وہ فکر آ جائے باپ نہ ہونے کی اور ماں نہ ہونے کی، جو غم ہے بچوں کے اندر وہ اس کے اندر آ جائے، جس کی وجہ سے ہنستا کھیلتا بچہ وہ مرجھا جائے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بیٹا کہہ کر کے نہیں پکارو گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسری احادیث کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو ہدایت دی کہ ایسے عورتوں کے سامنے تم اپنی بیوی سے پیار کا اظہار نہیں کرو گے جہاں پہ بیوائیں رہتی ہیں۔ بیوہ سمجھتے ہیں نا، جہاں پہ بیوائیں رہتی ہیں، وہ بیوائیں جنہیں اپنے شوہروں سے پیار تھا، وہ پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، اور ان کا شوہر اس روئی زمین کے اوپر اب نہیں رہے، اگر تم اس کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کا اظہار کرو گے تو ان کی دل شکنی ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی یتیم بچہ ہو، اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں پہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرو گے، پیار کا اظہار نہیں کرو گے، تاکہ اس یتیم بچوں کی دل شکنی نہ ہو جائے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ مزاج نبوت ہے، اور سیرت کی کتابوں کے اندر اس طرح کی احادیث موجود ہے۔ اب آئیے آپ سوال کی طرف، اس سوال کو اب سمجھیں کہ پہلے یہ سمجھیں کہ پردھان منتری آواس یوجنا کا پیسہ لینا درست ہے یا نہیں ہے۔ پیسہ رہے گا تبھی تو گھر بنائیں گے، جب گھر بنانے لگیں گے تبھی مٹھائی لائیں گے آپ، تو پہلے پیسوں کا انتظام ہو جائے۔ میرے دوستو، سرکار کی طرف سے جس شرائط کی بنیاد کے اوپر آواس یوجنا پیسے دیے جا رہے ہیں، کہیں پہ 2.5 لاکھ دیے جا رہے ہیں اور کہیں پہ 4 لاکھ بھی دیے جا رہے ہیں، اس طرح تو میرے دوستو ہمارے اکابرین علماء کرام، ہمارے اکابرین علماء کرام کے بیانات بھی آتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر فتاوے کے اندر بھی باتیں ملتی ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ پردھان منتری آواس یوجنا کا پیسہ لینا درست ہے، پیسہ لینا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پیسہ پھر واپس نہ کرنا پڑے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پردھان منتری آواس یوجنا سے فائدہ اٹھانا درست ہے، جائز ہے۔ اگر آپ کے کسی علاقے میں اس طرح کی سہولت ہے تو آپ سرکار کی اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔
اور اگر کوئی اس طرح کے غریب آدمی ہے تو ان کو بھی آپ سہارا بنائیں، ان کو بھی بتائیں، اور کیسے کیسے لینا ہے یہ بھی بتائیں اس کو، تاکہ اس بیچارے کو بھی بھلا ہو جائے۔ بعض لوگ اس طرح تقوی بگھاڑتے ہیں کہ نہیں لینا درست ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ ان لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں، آپ صرف اتنا دیکھیں کہ ہماری شریعت نے، اسلام نے جواز رکھا ہے اور لے سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ جن شرائط کی بنیاد کے اوپر آواس یوجنا دیے جا رہے ہیں، آپ وہ پیسہ اسی کے اندر لگائیں اور اسے واپس دینا نہ پڑے۔ بعض دفعہ یہ شرائط ہوتے ہیں کہ آواس یوجنا 2.5 لاکھ آپ کو اسی وقت ملیں گے، جبکہ اور 2.5 لاکھ اوپر سے اضافہ لیں، کتنے ہو جائیں گے؟ 5 لاکھ ہو جائیں گے۔ 2.5 لاکھ فری ہوں گے اور 2.5 لاکھ آپ کو واپس کرنا پڑے گا سود سمیت، انٹریسٹ کے ساتھ۔ اگر اس طرح کے شرائط ہو تو پھر اس طرح کی آواس یوجنا لینا درست نہیں ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ آواس یوجنا جو پیسہ ہوتے ہیں وہ سرکار پھر واپس نہیں لیتی ہے۔ 2.5 لاکھ ہو، 4 لاکھ ہو، اس طرح کے جو پیسے ہوتے ہیں تو وہ پیسہ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر کسی کی زمین خالی ہے تو اس کے لیے الگ پیسے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کی زمین پہ کچھ بنی ہوئی ہے تو اس کے لیے الگ، وہ آپ بی بی ایم پی یا کہیں مکھیا کا دربار ہو وہاں پہ جائیں اور اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو بہرحال ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اضافہ پیسہ لینا اور پھر اسے سود سمیت واپس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جتنا پیسہ آپ کو پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت ملا ہے اور وہ واپس کرنی نہیں پڑ رہی ہے تو وہ پیسہ آپ لے سکتے ہیں اور اس پیسے سے آپ مکان بنا سکتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ایک مسئلے ہو گئے، آپ دوسرے بھائی تک پہنچائیں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ پردھان منتری آواس یوجنا کا پیسہ لینا درست ہے اور اس سے گھر بنانا بھی درست ہے اور اس بنی ہوئی گھر کے اندر رہنا بھی درست ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ایک مسئلے ہو گئے۔ اب آپ کو پیسہ مل گیا پردھان منتری یوجنا سے، اب آپ گھر کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گھر کی بنیاد ڈالتے وقت مٹھائی تقسیم کرنا کیسا ہے؟ میرے بھائی، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دیے ہیں تو اس نعمت کی اظہار ہونی چاہیے، اس نعمت کی اظہار ہونی چاہیے، اس کے اندر انسان کو خوش رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین بھی دے دیا اور سرکار کی طرف سے مفت میں پیسے بھی ملے وہ پردھان منتری یوجنا کے تحت، اور اس پیسے سے اور اپنا پیسہ لگا کر کے آپ گھر بنا رہے ہیں، کیونکہ سر کے اوپر چھت رہنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس حالت میں مٹھائی کو لانا اور اس کو تقسیم کر دینا خوشی کے طور پہ اپنے دوستوں میں، اور جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں آپ خود کھائیں، تو اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر، بلکہ بعض فقہائے کرام نے اسے مستحب بھی کہا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کسی طرح سے خرافات شامل نہ ہو۔ خرافات سمجھتے ہیں نا؟ مٹھائی ایک بہانہ ہے اور اس کے اندر کیا کریں گے، اس کے اندر اگربتی بھی ہوں گے اور اس کے اندر ناریل بھی پھوڑیں گے اور اس کے اندر اور بہت سارے نقشہ ہوتے ہیں شیطانوں کی طرح، وہ وہاں پہ لگائیں گے بھی۔ میرے دوستو، اس طرح کی خرافات درست نہیں ہے۔ بس صرف نفس مسئلہ یہ ہے کہ آپ مٹھائی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو مٹھائی تقسیم کر دیجیے آپ، یا زیادہ سے زیادہ کوئی آپ کے علاقے میں اللہ والے ہیں یا کوئی علماء کرام ہیں یا حفاظ ہیں یا امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، کسی کو بھی بلا کر کے اور دعا کروا لیے، تاکہ ہم اس کام کو لے کر کے چل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر آسانی عطا فرمائے۔ آپ کے نگاہوں میں
جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو بلا کر کے دعا کرا سکتے ہیں. بس صرف دعا اور کچھ بھی نہیں. دعا کے بعد وہاں پہ ناریل پھوڑنا اور وہاں پہ پوجا پاٹ کرنا، یہ سب صحیح نہیں. یہ ہمارے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. صرف آپ مٹھائی تقسیم کر سکتے ہیں خوشی کے طور پہ، اور مٹھائی تقسیم کرنا ہمارے بعض علماء کرام نے مستحب بھی قرار دیا ہے، بعض فقہا نے. تو معلوم یہ ہوا کہ پردھان منتری یوجنا کا پیسہ لینا بھی درست ہے، اور اس پیسے سے گھر بنانا بھی درست ہے، اور بنیاد ڈالتے وقت مٹھائی کا تقسیم کرنا بھی درست ہے. شرط یہی ہے کہ اس میں کوئی خرافات نہ ہو، کوئی رسم و رواج نہ ہو. بس صرف اتنا ہی ہو، کسی کو بھی بلائیں اور دعا کرائیں اور کہیں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. دنیا کے تمام کام مشکل ہیں، اور آسان وہی کام ہوتے ہیں جسے اللہ آسان کرتے ہیں. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو اس طرح آپ دعا کرا سکتے ہیں، اور دعا کے بعد مٹھائی تقسیم کر دیں، یا اگر دعا نہ بھی ہو صرف مٹھائی تقسیم کر دیں، اس کی بھی اجازت ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پردھان منتری یوجنا لینا وہ بھی درست ہے، اور مٹھائی کا تقسیم کرنا وہ بھی درست ہے، شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن یہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ جس احادیث کو میں نے بیان کیا کہ ایک باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ تم اپنے بیٹا کو بیٹا کہہ کر کے نہیں پکارو گے، کہیں دوسرے یتیم بچوں کی دل شکنی نہ ہو جائے. تو آپ جب گھر بنا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ اتنے غریب اور مسکین لوگ رہتے ہیں، اور اس طرح کے فقیر لوگ رہتے ہیں، تو ان کی دل شکنی ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو دولت کا اظہار ایسے لوگوں کے پاس نہ کریں جو بیچارے دولت سے محروم ہیں. یہ ہے ہمارے شریعت کا مزاج اور مزاج نبوت کہ دولت کا اظہار ایسے لوگوں غریبوں کے پاس نہ کریں آپ، تاکہ ان کے دل سے آہ نکلے اور کہیں اللہ میرا کیا قصور ہے جو مجھے نہیں دیا. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو جہاں پہ آپ گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں، یتیم لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں، اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، اگر وہاں پہ مٹھائی تقسیم نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اور اگر سب کے سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ہاں برابر ہیں، آپ کی کیٹیگری کے ہیں، تو آپ مٹھائی کیا آپ قلاقند تقسیم کیجیے. لڈو تقسیم کرنے کی کیا، اس سے زیادہ جو بہتر مٹھائی ہے وہ تقسیم کیجیے آپ. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو اس طرح کے کام کریں. یہ دو مسئلے ہو گئے. ہاں، پردھان منتری یوجنا کا لابھ لینا بھی درست ہے، اور گھر کے بنیاد کے اوپر مٹھائی کا تقسیم کرنا یہ بھی درست ہے. لیکن آپ حالات کو دیکھ کر کے، آپ کس علاقے میں بنا رہے ہیں، وہاں کے حالات کیسے ہیں، آپ کے آس پاس کیسے لوگ ہیں، کہیں اس کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو. ہاں، آپ بنا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ بناتے رہیے. آپ مٹھائی کھانے کا ہے تو آپ گھر میں منگا کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ کھا لیجیے. آپ آ رہے ہیں بات، آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، نماز کے اندر موبائل کا بند کرنا، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. میرے بھائی، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک اور مسئلہ کو سمجھیں. نماز کے اندر ایک ہوتا ہے عمل کثیر اور ایک ہوتا ہے عمل قلیل. سمجھ رہے ہیں؟ عمل کثیر یعنی آپ نماز میں ہیں اور کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو زیادہ ہو جا رہا ہے، پیچھے سے دیکھنے والا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے. یہ ہے عمل کثیر، اور اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور ایک ہے عمل قلیل. کیا ہم نیت باندھے ہوئے تھے اور سر پہ ٹوپی ٹیڑھی تھی، تھوڑا ایسے کر لیے، عمل قلیل. یا موبائل اوپر ہی ہے، دونوں ہاتھ ہٹانا نہ پڑے، باندھے ہوئے ہیں نا، دونوں ہاتھ ہٹانا یہ عمل کثیر ہے.
اور آج مساجد میں یہی ہو رہا ہے. جتنے بھی لوگ اس طرح سے اپنے موبائل کو دونوں ہاتھ ہٹاتے ہیں، کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یہاں نہیں ہوا تو کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور پھر نکال کر کے باضابطہ ایسے کر کے اس کو بند کرتے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہر حال میں لوٹانی پڑے گی. تو عمل قلیل اور عمل کثیر کا خیال رکھیں. آپ اگر بند کرنی اوپر موبائل ہے اور ہلکے انداز میں ایسے ہی بند کر دیے، اس کی اجازت ہے. لیکن اگر عمل کثیر ہو جائے، جیسا کہ پیچھے پینٹ فل پینٹ پہنے رہتے ہیں اور رکھتے ہیں پیچھے، جلدی نکلتا ہی نہیں ہے. کبھی یہ ہاتھ ایسے نکالتے ہیں اور کبھی ادھر سے اس کو پینٹ اسے پکڑتے ہیں، یہ عمل کثیر ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. میرے بھائی، جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، پہلے تو موبائل گھر میں چھوڑ دیں، اور اگر گھر میں نہیں چھوڑ رہے ہیں تو گھر ہی سے اس کو سائلنٹ کے اوپر رکھ کر کے رکھیں. جبکہ امام صاحب خود ہی اعلان کرتے ہیں کہ بھائی چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں اور اس کے بعد موبائل کو آف کر دیں، بند کر دیں. موبائل اعلان کرتے ہیں امام صاحب. اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مساجد کے اندر کچھ مشین لگے ہوئے ہیں، اور آپ جیسے اندر جائیں گے آپ کو سائلنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جب تک مسجد کے اندر رہیں گے تو آپ کا موبائل کام ہی نہیں کرے گا. اس طرح کی جو مشین ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا مشین ہے وہ، اور ہر مساجد کے اندر لگا ہی دینی چاہیے. بڑے بڑے مساجد کے اندر لگے ہوئے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. چھوٹے مساجد کے اندر ہو سکتا ہے نہیں لگائے ہوں گے. اگر نہیں لگائے ہیں تو پیسہ رکھ کر کے کیا کیجئے گا؟ آپ اس کو مسجد کے کام میں لگائیں، اور اس طرح کی مشین ہی لگا دیں تاکہ امام صاحب کو ضرورت ہی نہیں پڑے کہ بھائی موبائل آف کرو. آ رہی بات سمجھ میں؟ ورنہ مسئلہ دوست یہی آیا تھا کہ نماز کی حالت میں موبائل کو بند کرنا یہ صحیح درست ہے یا نہیں ہے. اگر عمل قلیل ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. اور اگر عمل کثیر ہو جائے، جیسا کہ کبھی اس میں ڈالے اس میں نہیں ہے، اب ادھر رکھ کر کے پھر اس کو ایسے ڈال لیں، یہ عمل کثیر ہو جائے گا. اور اگر یہیں سے نکال لیں، یہاں سے نکال کر کے پھر دونوں ہاتھ سے موبائل ایسے پکڑ کر کے پھر ادھر کرنا پھر ادھر کرنا پھر اس کو آف کرنا، یہ عمل کثیر ہو جائے گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ موبائل جہاں فائدے مند ہے وہاں نقصان دہ بھی ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس موبائل کی وجہ سے ہماری نماز ہی غائب ہو جائے. اس کا خاص خیال رکھیں میرے دوست. تو نماز کے حالت میں چاہے موبائل کا مسئلہ ہو یا کوئی اور حرکت کر رہے ہیں آپ، بعض لوگ ایسے ہی داڑھی کھجاتے رہتے ہیں، ایسے نماز پڑھ رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں، یہ عمل کثیر ہو جائے گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر کہیں کھجا رہا ہے تو آپ اسے برداشت کیجئے. 2 منٹ برداشت نہیں کر سکتے آپ؟ کیا ضرورت ہے؟ کبھی ادھر کھجا رہا ہے کبھی ادھر کھجا رہا ہے، یہ نماز ہے؟ تو نماز کے اندر یہ 2 چیزیں، عمل کثیر اور عمل قلیل. اگر کثیر ایسی کوئی حرکت کر رہے ہیں جو زیادہ ہو جا رہا ہے، اور اس کے پہچاننے کا یہی پیمانہ ہے کہ پیچھے سے کوئی آدمی دیکھے تو اس کے اندر وہ خیال آ جائے کہ سامنے والا آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. بہرحال پیچھے کوئی رہے یا نہ رہے، آپ اس طرح کی جو حرکت کر رہے ہیں یہ عمل کثیر کے اندر داخل ہے. عمل قلیل سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کبھی بھی موبائل کو مسجد کے اندر لے کر کے آئیں تو گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی آپ اسے سائلنٹ میں کر دیں. ورنہ بعض دفعہ اس طرح کے لوگ اس میں گانے لگا دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ. گانا لگانا بھائی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہم بھی ڈوب رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ڈبا رہے ہیں. ہماری نماز بھی برباد ہو رہی ہے اور دوسروں کی نماز بھی اس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے. ایسا ہرگز نہ کریں. جو رنگ ٹون سادہ ہے اسی کو رکھنے کی کوشش کریں، اور کوئی اس طرح کی رنگ آپ رکھیں ہی نہیں. اور بعض لوگ تو اس کے اندر قرآن شریف رکھ دیتے ہیں، قرآن شریف کی آواز آتی، یہ بھی صحیح نہیں ہے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ بعض لوگ نعت رکھ دیتے ہیں، نعت رسول، اور واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں پہ آ گیا، وہاں پہ بج رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی حرکت نہ کریں آپ. قرآن شریف کی کوئی سورہ فاتحہ لگا دیا ہے،
جب بھی کسی کا فون آتا ہے تو سورہ فاتحہ بجتا ہے، اور ہم واش روم میں ہیں، موبائل جیب میں ہے، سورہ فاتحہ شروع ہو گیا. یہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ قرآن شریف کی بے ادبی ہے. ایسی حرکت نہ کریں. آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو موبائل کے جو مسائل ہیں اسے جاننے کی کوشش کیجئے، ورنہ موبائل استعمال کیجئے ہی مت. یہ 3 مسئلے ہو گئے. تو پردھان منتری آواس یوجنا سے فائدہ اٹھانا یہ بھی درست ہے، اور بنیاد ڈالتے وقت مٹھائی تقسیم کرنا یہ بھی درست ہے، اور نماز کی حالت میں موبائل کو بند کرنا عمل کثیر ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور عمل قلیل ہے تو بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ نماز ہو جائے گی لیکن پھر بھی ثواب کے اندر کمی واقع ہو جائے گی. یہ چند باتیں تھیں جو آج سوال آیا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو پورے لوگوں تک، مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.